إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. معزز و محترم حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، جس اللہ نے ہمیں ہدایت توحید جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا، جس اللہ نے ہم پر ان گنت نعمتیں نازل فرمائی۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے اس جمعہ میں میرا موضوع ہے نفس پرستی، نفسانی خواہشات، نفس کی غلامی۔ ایک آدمی جو زندگی بھر نفس کی غلامی کرتا ہے، نفس پرستی کرتا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا طریقے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا، ہمارے اندر کچھ خواہشات رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے اندر کچھ رغبات اللہ نے رکھا ہے، کھانے پینے کے خواہشات، لباس کی خواہشات، اسی طریقے سے آدمی نکاح کرنے کی خواہش، اچھا لباس پہننے کی خواہش، اس طریقے سے بے شمار خواہشات اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر ودیعت فرمائی ہے۔ جو ان کے حدود کا لحاظ کرتا ہے، خیال کرتا ہے، ان خواہشات کے اندر حد سے تجاوز نہیں کرتا ہے، یا جو ان خواہشات کو حرام طریقے سے ادا کرتا ہے، تو پھر ایسا شخص قابل مذمت ہے، ایسے شخص کی برائی کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس آدمی نے سرکشی کی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، جس نے سرکشی کی، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو بھلا بیٹھا، صرف دنیاوی زندگی کی فکر ہے، دنیا کے بارے میں سوچتا رہا، آخرت کی فکر نہیں کی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن جو شخص جس آدمی کے دل میں اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنی نفس کو خواہشات سے روکتا ہے،
نفسانی خواہشات سے روکتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، حرام چیزوں میں ملوث نہیں ہوتا ہے، حرام طریقے سے نہیں کماتا ہے، اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پوری نہیں کرتا ہے، چاہے کھانے پینے کی خواہشات ہو، شرمگاہ کی خواہشات ہو یا دیگر خواہشات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا ڈر ہے وہ پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات ہیں۔ میری امت کے لوگ اپنی پیٹ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی شرمگاہ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام چیزیں، حرام راستے، حرام طریقے اپنائیں گے۔ آج آپ جائزہ لیں، آج اللہ ماشاء اللہ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر کنٹرول کر کے رکھے ہیں، ورنہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم نفس پرستی میں مبتلا ہیں۔ آج ہم نفس کی غلامی کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے نفس کی غلامی کرتے کرتے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو رب بنا لیتا ہے، اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اسی کا تذکرہ فرما رہا، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ کیسے؟ اس کا نفس جو چاہے کرتا ہے، اس کا نفس جس چیز کا حکم دیتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے اپنی نفسانی خواہشات پر وہ عمل کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے ہمیں انسانی شکل میں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں خواہشات سے بھی نوازا ہے۔ جس آدمی کی عقل اس کے خواہشات پر کنٹرول کر لے، ایسا آدمی فرشتوں سے جا ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، فرشتوں کے اندر خواہشات نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے بالمقابل اللہ رب العالمین نے جانوروں کو پیدا کیا۔ جانوروں کے اندر، چوپایوں کے اندر کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے، دیگر خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ جو آدمی اپنی نفس پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، نفسانی خواہشات میں بہت آگے بڑھتا ہے، وہ جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے کتے کی مثال دے کر فرمایا، لکنہ اخلد الی الارض فاتبع هواه فمثله کمثل الکلب۔ جو آدمی اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، نفسانی خواہشات پر عمل کرتا ہے، نفس پرستی کرتا ہے، نفس کی پوجا کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، شریعت کا لحاظ نہیں رکھتا، عقل کی پرواہ نہیں کرتا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے آدمی کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ایک اور جگہ گدھے کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، گویا ایک بکے ہوئے گدھے کی طرح ہیں جو کہ شیر سے بھاگتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہر آدمی کے اندر خواہشات، رغبات، میول اور بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، لیکن جو آدمی اس میں حلال کی تمیز کرتا ہے، جو آدمی اپنے عقل اور اپنے دین کو اپنے خواہشات پر مقدم کرتا ہے، اپنے عقل اور دین اسلام کو حاکم بناتا ہے اور خواہشات کو ان کا تابع بناتا ہے، ایسا آدمی کامیاب آدمی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو اس کی عقل اور خواہشات کے درمیان جنگ چھڑی رہتی ہے۔ صبح کے دن، ہر دن جب صبح ہوتی ہے، آدمی کی عقل اور خواہشات کے درمیان جنگ ہوتی ہے، جو غالب آتے ہیں اسی کا چلتا ہے۔ جیسے اگر انسان کی خواہشات غالب آ گئی، انسان کی عقل مغلوب ہو گئی، وہ اس آدمی کے لیے ایک بدترین دن ہوتا ہے، برا دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اور جس آدمی کی خواہشات، جس آدمی کی نفسانی خواہشات اس کے عقل کے تابع ہو جاتی ہیں، وہ اس کے لیے ایک اچھا دن ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو لوگ نفس پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، جو خواہشات میں مبتلا ہو کر کے شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، حرام چیزیں دیکھتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، نفس پرستی میں مبتلا ہیں، اللہ کی قسم وقتی طور پر ہمیں لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن نفس پرستی کی جو سزا ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی بندگی پر صبر کرتا ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اگرچہ کہ وقتی طور پر اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، وقتی طور پر اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے اللہ رب العالمین کے پاس اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو نیکی ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ بے شمار ہے۔ اللہ رب العالمین
جو بندہ اپنے نفس پر قابو کرتا ہے اللہ بہترین بدلہ دے گا، ایسے آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری ہوگی۔ لیکن جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرتا ہے، ایسے آدمی کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جو آدمی نفس پرستی کرتا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے، ایسا آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایک طالب علم لے لیجیے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ پڑھائی لکھائی نہیں کرتا ہے، مذاکرہ نہیں کرتا ہے، اپنے اسباق کو یاد نہیں کرتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے، تو ممکن ہے کہ فیل ہو جائے، اس میں کامیاب نہ ہو۔ ایک آدمی ایک تاجر ہے، وہ تاجر محنت نہ کرے، اپنے منمانی وہ عمل کرے، دن رات بھر جاگے اور دن بھر سو جائے۔ آج ہمارا جو اکثر لوگوں کا حال ہے، رات بھر جاگتے ہیں اور دن میں سو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ نے کہا ہم نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو اس لیے بنایا کہ لوگ ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے نکل جائیں۔ لیکن آج ہم نے فطرت کو بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے جو نظام ہمارے لیے بنایا ہے، جو طریقہ ہمارے لیے بنایا ہے، آج ہم رات بھر جاگتے ہیں اور دن میں سو جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نظام کا الٹا کرتے ہیں، اللہ نے جو فطرت مقرر کی ہے، فطرت کے خلاف اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار بیماریاں۔ جو لوگ ہمیشہ رات بھر جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، ایسے لوگ اپنے فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ تاجر ہوں، وہ اپنے میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواہش پرست کو پستی میں گرا دیتی ہے، انجام کی فکر کے بغیر وقتی لذت کی طرف بلاتی ہے اور فوری طور پر شہوت پوری کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، خواہ اس کی بنا پر دنیا و آخرت میں عظیم عالم و مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، وقتی طور پر لذت حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کی مصیبت میں وہ واقع ہو جاتا ہے اور آدمی ہمیشہ کے نقصان میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو نفس پرستی ہے، جو نفس کی پوجا ہے، نفسانی خواہشات ہے، یہ بہت بڑی بلا ہے۔ ابلیس کو ابلیس کس چیز نے بنایا؟ کیا ابلیس نے شرک کیا؟ کیا ابلیس نے کفر کیا؟ ابلیس نے اس کے انا نے، تکبر نے، استکبار نے اس کو ابلیس بنا دیا اور اللہ کے دربار سے اللہ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ قیامت تک اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ تو ابلیس کو ابلیس کس چیز نے بنایا؟ اس کے انا نے، اس کے تکبر نے، اس کی نفس پرستی نے۔ اللہ نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ ابلیس نے کہا انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کی طبیعت کیا ہے؟ بڑھنا ہے، اونچا ہونا ہے، اور مٹی کی طبیعت نیچر کیا ہے؟ دبنا ہے۔ انا خیر من، ابلیس کا انا غالب آ گیا، ابلیس کی انانیت، ابلیس کی انا پرستی غالب آ گئی اور وہ اللہ کا کہنا نہیں مانا، جس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اللہ نے اس کو دھتکار دیا، قیامت تک اس کے لیے لعنت ہے اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو تکبر، استکبار کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جو نفس پرستی ہوتی ہے اسی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اندر بہت سارے نفسانی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہم کو بڑا کہیں اور لوگ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، جو آدمی خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ ایسے آدمی کے مقام اور مرتبے کو اونچا کرتا ہے، ایسے آدمی کی عزت کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے۔ جو آدمی تکبر کرتا ہے، استکبار کرتا ہے، فخر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ اس پر ذمہ دار بنیں گے؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اکثر لوگ سنتے اور دیکھتے ہیں؟ ان کے پاس کان ہیں لیکن نہیں سنتے ہیں، ان کے پاس آنکھ ہیں لیکن حق کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔
انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے گئے گزرے ہیں۔ کس طرح کے لوگ؟ جو نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوتے ہیں، جو نفس پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، جو نفس کی پوجا کرتے ہیں، جو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، جو اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک آدمی عزیمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اسی طریقے سے ایک آدمی بلند ہمتی کے ساتھ، عزم و استقلال کے ساتھ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم نیکی کے کاموں سے پیچھے رہتے ہیں اور حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم فجر کی نماز میں ہم شامل نہیں ہو پاتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے ہم آمدہ نہیں ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہی ہمارے لیے امتحان ہے۔ جو آدمی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے اور اپنے نفس پر قابو نہیں کرتا ہے، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت اگر حاصل کرنا ہے تو دنیا میں مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، قربانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ جو آدمی دنیا میں قربانی دیتا ہے، جو آدمی دنیا میں مال کی قربانی دیتا ہے، جو آدمی دنیا میں وقت کی قربانی دیتا ہے، جو آدمی دنیا میں اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے، جو آدمی اپنی راحت کی قربانی دیتا ہے، جو آدمی صبر کرتا ہے، جو انتخاب نہیں لیتا، جو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، ایسے آدمی کو جنت حاصل ہوگی۔ اور جو نفس پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، خواہشات پر عمل کرتا ہے، من میں آیا تو نماز پڑھا، من میں آیا تو نماز نہیں پڑھا، من میں آیا تو رمضان کے روزے رکھا، من میں آیا تو روزہ نہیں رکھا، کبھی شراب پی کبھی چھوڑی، اور یہ توفیق نہیں ہوئی کہ شراب پینا حرام ہے، شراب سے دور رہنا ہے۔ اسی طریقے سے زنا کاری ہے، چوری ہے، حرام طریقے سے مال کھانا ہے، اسی طریقے سے سود ہے، جتنی برائیاں ہیں، اگر کوئی بندہ عزم کرے، یہ استقلال کرے کہ مجھے آج سے زندگی میں تبدیلی لانا ہے، مجھے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، میرے گھر کو ایک اسلامی گھر بنانا ہے، اسلامی ماحول بنانا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، گھروں کے اندر گانے بجانے یا اسی طریقے سے ویسٹرن کلچر کی چیزیں یا گھروں کے اندر اللہ کی معصیت، ان جیسے چیزوں سے اگر کوئی آدمی عزم کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین اسے توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ کے انصاف نے فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت اگر حاصل کرنا ہے تو دنیا میں مصیبتوں سے گزرنا ہے، دنیا میں قربانی دینا ہے۔ کس چیز کی قربانی دینا ہے؟ خواہشات کی قربانی دینا ہے، صبح میں نیند کی قربانی دینا ہے، رمضان میں کھانے پینے کی قربانی دینا ہے، آدمی کو مال کی قربانی دینا ہے، اپنے تن من دھن کی قربانی دینا ہے۔ جب تک ہم یہ قربانی نہیں دیں گے، جب تک ہم اپنے نفس پر قابو نہیں رکھیں گے، جب تک ہم اپنے نفس پر لگام نہیں لگائیں گے، اگر ہم اپنی منمانی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے جائیں گے اور یہ تمنا کریں کہ ہم کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، تو یہ صرف امید ہے۔ صرف امید سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آدمی صرف تمنا کرے، امید کرے، صرف تمنا کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کسی چیز کو حاصل کرنا ہو تو محنت کرنا ہے، جب آدمی محنت کرتا ہے تو اسے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہمیں اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کرنا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے، تو ہمیں نفس کی غلامی سے، نفس پرستی سے، نفس کی پوجا کرنے سے، نفس کی انانیت سے، تکبر سے، استکبار سے، حرص سے، لالچ سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، فقراء اور مساکین کا وہ خیال نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے مال سے محبت ہے، مال سے حرص ہے انہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے کہا کہ تمہیں زیادتی کی چاہت نے، مال کے زیادتی کے چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس چیز سے غافل کر دیا؟ موت سے غافل کر دیا، قبر کی زندگی سے غافل کر دیا، برزخ کی زندگی سے غافل کر دیا، قیامت اور جنت و جہنم سے تمہیں غافل کر دیا۔ تمہارا نصب العین، تمہاری نگاہوں کے سامنے صرف دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی مال و دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحفت النار بالشہوات، اور آگ کو شہوات سے گھیر دیا گیا، خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ جو آدمی خواہش نفس پر عمل کرتا ہے، اپنی نفس پرستی کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس کو لگام دیتا ہے، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ رب العالمین نے جب جنت و جہنم بنایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھ کر آئے اور کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم،
تو نے جنت کے اندر ایسی چیزیں بنا رکھا ہے جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا اے جبریل دوبارہ جا کر آؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل السلام جا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جنت کو حاصل کرنا اتنا مشکل ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی آدمی جنت حاصل کر نہیں پائے گا۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دینی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایک آدمی اللہ کی بندگی کرنا ہے، اپنے خواہشات کو قربانی دینا ہے، نفس پرستی سے بچنا ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اتنی زیادہ قربانیاں، اتنی زیادہ مصائب اور مشکلات جھیلنا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا اللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی جنت میں جا نہیں پائے گا۔ اور یہی حقیقت ہے، کوئی بھی آدمی صرف اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا۔ ہم زندگی بھر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھا ہے صرف آنکھ کا حق ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی زندگی بھر اللہ کی عبادت کر لے، نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھا ہے ہم ان کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو حکم دیا جاؤ جہنم میں دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبریل السلام جاتے ہیں اور دیکھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے کہ جہنم کا بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے، بہت ہی خطرناک جگہ ہے، بہت ہی ڈراؤنی جگہ ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص جہنم کے بارے میں سنے گا تو جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا دوبارہ جا کر آؤ۔ حضرت جبریل دوبارہ جا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص جہنم سے بچ نہیں پائے گا۔ جہنم میں ایسی خواہشات رکھ دی گئی ہیں کہ دنیا میں جب آپ اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے، اپنی نفس پرستی میں مبتلا ہوتا ہے تو جہنم سے بچ نہیں پاتا ہے۔ تو حضرت جبریل السلام کہتے ہیں اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص جہنم سے بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں ہمیں نفس کو قربانی دینا ہے، نفس پرستی سے ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے ہم اپنے نفس کو قربانی دینا ہے، اپنی اولاد کو قربانی دینا ہے، حرص و حوث سے اور اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یقیناً کامیابی اس کو حاصل ہوئی من زکاها جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو کفر سے پاک کیا، شرک سے پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو انا پرستی سے پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو حرص و حوث سے پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو تکبر سے پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو غیظ و غضب سے پاک کیا۔ یقیناً انسان کے نفس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک چیز انسان کو عہدہ اور منصب کی خواہش ہوتی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر اونچا عہدہ اور منصب حاصل ہو۔ اسی طریقے سے انسان کی خواہش ہوتی ہے لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی بڑائی بیان کریں۔ اسی طریقے سے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہو، انسان کی حرص ہوتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے اب پھر بھی کم نکلے۔ انسان کو اگر نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال 1000 سال کی اگر انسان کو زندگی مل جائے، انسان کی خواہشات، انسان کی تمنائیں، انسان کی آرزویں ختم نہیں ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے اگر سونے کے 2 پہاڑ ہوں، سونے کے 2 وادی بھی مل جائیں تو انسان تیسرے کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کو سوائے مٹی کا اور کوئی چیز نہیں بھرتی ہے۔ جب انسان کو موت آتی ہے، انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تب انسان کی آرزویں، انسان کی تمنائیں، انسان کی خواہشات ختم ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کی تمام آرزویں، کیا انسان کی تمام تمنائیں پوری ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ یہ دنیا جیل کی طرح ہے، قید خانے کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے جیل کی طرح ہے، قید خانے کی طرح۔ کیوں؟ آدمی جب قید خانے میں ہوتی ہے اس کی اپنی من پسند زندگی گزار نہیں سکتا۔ کوئی آدمی جب قید خانے میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، اپنا من پسند لباس، من پسند کھانا وہ جیسے چاہتا ویسی زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے مومن کی مثال دنیا کی زندگی کی ہے، لیکن یہی دنیا کافر کے لیے جنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجنت الکافر، مومن کی آرزویں، مومن کی خواہشات کہاں پوری ہوں گی؟ جنت میں پوری ہوں گی۔ اللہ رب العالمین یقیناً مومنوں کی خواہشات کو پورا کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں نفس کو جو پاک کرنا ہے اسی میں ایک چیز انتخاب کا جذبہ،
انسان بہت انتقام مزاج ہوتا ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے آدمی کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو بدلا لوں. اگر کوئی ایک تھپڑ مارے انسان کے اندر انتقام کا مزاج اتنا سخت ہوتا ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ 10 تھپڑ میں اس کو ماروں. لیکن جو آدمی معاف کرتا ہے انتقام نہیں لیتا ہے ایسا شخص قابل محمود ہے. جو آدمی کیپیسٹی ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود انتقام نہیں لیتا ہے بدلہ نہیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا اور حور عین میں سے اللہ تعالیٰ اختیار دے گا جسے چاہے اختیار کر لے. دنیا کے اندر 1000 10,000 1 لاکھ کے اسٹیج کے اندر اگر کسی کو بلا کر کے انعام دیا جائے تو اس آدمی کو رات بھر نیند نہیں آتی ہے. لیکن آپ قیامت کے دن آپ سوچئے جو آدمی دنیا کے اندر وہ آدمی بدلہ لینے کی طاقت استطاعت ہے اس کے باوجود وہ بدلہ نہیں لیتا ہے. کوئی اس کے ساتھ برا کام کیا ہے کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ بدلہ نہیں لیتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلا کر اس کو اعزاز سے نوازتا ہے. اسی طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں غصہ انسان کے نفس کے اندر جو بری خصلتیں ہیں ان خصلتوں میں سے بری خصلت غصہ ہے. غصہ ہر آدمی کو آتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. غصہ ہر آدمی کو آتا ہے لیکن غصے کا اظہار کرنا گالیاں دینا مارنا یا اپنی بیوی کو طلاق دینا غصے کا ریاکشن دوسری چیزوں سے کرنا یہ چیز غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ وانما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے کشتی میں کسی کو گرا دے. حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول کرے. غصے میں آدمی اپنے آپ پر قابو پائے کنٹرول کرے. اسی طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں ایک حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ رواہ البخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 طرح کے لوگوں کو عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. لوگ سخت گرمی کے اندر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لیکن اس کے باوجود 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا. یہ 7 لوگ کون ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کیا جو اپنے نفس پر قابو پائے جو اپنے نفس پر لگام دیے جو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کیا. پہلا امام عادل انصاف کرنے والا امام جو آدمی کسی عہدہ اور منصب پر قائم ہے لیکن وہ انصاف کرتا ہے کیونکہ آدمی اس وقت تک انصاف نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہ پائے. کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے نفسانی خواہشات میں آ کر وہ انصاف نہیں کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. اور دوسرا ورجل امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. سب سے اہم مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے. جب تک جوان ایک نوجوان آدمی وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا ہے تو وہ پھر اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں وہ گزار نہیں پاتا ہے. سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے. کفار مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا بھی جہاد ہے لیکن اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اپنے نفس پر قابو کرنا یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے اور آدمی کو اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشاب النشا فی عبادت اللہ ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کرے اپنے خواہشات نفس کو لگام دے. جو نوجوان اپنے نفسانی خواہشات پر لگام دیتا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر گرفت کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو لگام دیتا ہے وہی اسی سے ممکن ہوتا ہے کہ وہ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اسی طریقے سے ورجل قلبه معلق بالمساجد ان 7 لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے. لوگوں کو تجارت کاروبار دنیا کے بہت سارے جھمیلے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ آدمی جو ان تمام چیزوں کو قربان کر دیتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے وہی آدمی مسجد کے اندر حاضری دیتا ہے. وہی آدمی مسجد کے اندر آ کر انتظار کرتا ہے نمازوں کا انتظار کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے. اسی طریقے سے ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے وہ آدمی ہے جسے کوئی خوبصورت عورت کوئی بڑے عہدہ اور منصب والی عورت جب اسے زنا کی جانب دعوت دیتی ہے وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیا اتنا آسان کام ہے یہ کہنا
یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرے، جو اپنی نفس پرستی کے خلاف ہو وہی آدمی کر سکتا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس میں پھسل جائیں گے اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو 7 قسم کے لوگ، جو انصاف کرنے والا بادشاہ، جو نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اسی طریقے سے وہ جوان جسے کوئی عورت زنا کی جانب دعوت دیتی ہے اور وہ انکار کرتا ہے، اسی طریقے سے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں، یہ تمام کام ہم اسی وقت انجام دے سکتے ہیں جب ہم اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کریں، جب ہم نفس پرستی کے خلاف ہوں، جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کو لگام دیں، تبھی ان چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر بہت ساری خواہشات کو رکھا ہے۔ کامیاب ہے وہ مسلمان، کامیاب ہے وہ آدمی جو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے اور اللہ کے بتائے شریعت پر عمل کرتا ہے، ایسا آدمی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن جو آدمی اپنے نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے، نفس کی غلامی میں مبتلا ہوتا ہے، نفس پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، ایسا آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔